السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا۔ ہمارا دل کیوں ادھر ادھر چلا جاتا ہے؟ کیوں نماز کے اندر نہیں لگتا؟ چلو سنتے ہیں مفتی صاحب کے بیان میں کہ کیا وجہ ہے، کس لیے ہمارا دل نہیں لگتا۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات نماز پڑھتے ہوئے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دل لگے، لیکن نماز پڑھنے میں دل لگتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے طبیعت وہ آمادہ ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ تو ایسا کیا کریں کہ جس سے نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگ جائے؟ خاص طور پر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارا مائنڈ ادھر ادھر نہ جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ نماز پڑھنے جیسے ہی کھڑے ہو تو نارمل پورے دن میں ایسے خیالات نہیں آئیں گے، اور نماز پڑھتے ہی دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں جانا شروع ہو جائے گا، یہاں کبھی وہاں۔ اور ہمیں بعض لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 5 بڑی بڑی وجہ ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان 5 وجہوں پر غور کریں اور ان 5 چیزوں پہ کنٹرول کر لیں تو نماز میں ہماری طبیعت لگنا بھی شروع ہو جائے گی اور نماز میں خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ اسی لیے نمازی حضرات کے لیے، جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی کوئی نماز مس نہیں ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان پر قابو نہیں وہ لوگ پا رہے ہیں۔ خیالات پر قابو نہیں حاصل ہو پا رہا ہے۔ خیالات اور دنیا بھر کی چیزیں جو دماغ میں نماز پڑھنے کھڑے ہو فوراً آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ 5 کام ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ بے نمازی ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان جو نماز چھوڑتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے یار میں بہت گنہگار ہوں، میں نماز چھوڑ رہا ہوں۔ تو کیسے ہم نمازی بن سکتے ہیں؟ یہ 5 چیزوں پر اگر آپ عمل کر لیں، ان 5 چیزوں کو آپ کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ نماز میں خیالات آنا بھی بند ہو جائیں گے، نماز میں دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور نماز چھوڑنے میں جو بہت آسانی سے ہم چٹکیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑنا بہت بھاری پڑ جائے گی ہمیں انشاءاللہ۔ یعنی نماز چھوٹے گی تو ہمیں بے چینی شروع ہو جائے گی، نماز پڑھے بغیر سکون ہی نہیں ملے گا۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ان 5 باتوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا آپ۔ پہلا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ صحت کا سلامت رہنا۔ کبھی ہاسپٹل میں جو لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے جو لوگ جوجھ رہے ہیں، جو اپاہج ہیں، جو بڑے بڑے حادثوں کا، بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی طرف ہم غور کریں اور سوچیں کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، میری آنکھیں سلامت ہیں، میرے ہاتھ سلامت ہیں، میرا پیٹ سلامت ہے، میں اچھا کھا پی سکتا ہوں، کوئی بھی کھا لوں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں آپ۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے، میرے بیوی، میرے بچے، میرا گھر، اللہ کا کتنا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے، روزانہ سوچیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، تو آپ اللہ کے قریب جانے میں بالکل بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ دیکھیے، سوچئے ذرا کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو فوراً ہمیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرانے کے لیے لوگ لے جائیں گے، اور ہم وہاں جو سانس اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، یہ فری میں کتنی سانسیں روزانہ ہمیں مل رہی ہیں، اگر ہماری یہ سانس آنا بند ہو جائے تو ہمیں فوراً ہاسپٹل لے جایا جائے گا، اور وہاں آکسیجن اور جو آکسیجن سلنڈر ہے وہ لگایا جائے گا۔ کتنا ہزاروں روپے کا خرچہ ہمارا روزانہ کا ہوگا، اور ہم بستر پہ الگ پڑے ہوں گے، پیسے الگ خرچ ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فری میں اتنی سانسیں دے رہا ہے۔ میری آنکھ سلامت ہے، اگر میں اندھا ہو جاؤں تو لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، اور بستر پر الگ پڑا رہنا ہوگا، تب بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میری آنکھ صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ کوئی مجھے اگر 1 کروڑ روپے سیلری دے، میں تو اس کا غلام ہو جاؤں۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے اربوں خربوں بیش قیمتی نعمتوں سے نواز رہا ہے، پوری باڈی میری صحیح سلامت ہے۔ تو جب اس طرح سے ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے، ریمائنڈ کریں گے، اپنے مائنڈ میں اللہ کی نعمتوں کو گھمائیں گے کہ یار اللہ مجھے، میرے اللہ نے ہاتھ سلامت رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچ کر دیکھیے کہ ہاتھ خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں ڈاکٹروں سے درخواست کروں گا، ارے ڈاکٹر صاحب پیسے لے لو، میرا ہاتھ صحیح کر دو بس۔
کیسے لوگ ڈاکٹروں سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب مریض کو بچا لو، بس کیسے ہی میرے بچے کو بچا لو۔ یہاں تو اللہ نے سب مجھے صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بہترین صورت کہ میں نمازوں کا اہتمام کروں۔ تو جب ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچتے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھ دنیا میں اگر کوئی اچھا کر دے تو ہم کیسے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس کا احسان ہے میرے اوپر، تو اللہ کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے جو انعامات ہیں ہمارے اوپر ان کو نہیں سوچتے۔ جب ہم سوچیں گے تو آٹومیٹک دل اللہ کے گھر کی طرف کھنچے گا۔ تو پہلا جو کام ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ کے انعامات کو سوچنا، سمجھ رہے ہو؟ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ مسجد کی طرف آپ کے قدم بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہوں اللہ تیرا کروڑوں مرتبہ شکر اور احسان۔ تو یہ پہلی بہت بڑی اور اہم چیز ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، دیکھو ایک بات اور میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، دنیا کے اندر ودھایک ہو، کوئی بڑا منتری اور سنتری ہو، اور اس کے ذریعے ہمارا کام پورا ہو سکتا ہو، تو ہم کیسے اس کے ہاں چکر لگاتے ہیں، اس کو تحفے وغیرہ بھجواتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارے بچے کی جاب لگ جائے گی، ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جب ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے نا تو آٹومیٹکلی دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ اسی لیے یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے، جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ کہ نماز میں آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہو، ایک تو جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہو اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہو اس کا ترجمہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پڑھنے والے کو نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک تو سورہ فاتحہ کیسے صحیح پڑھی جائے گی وہ نہیں پڑھنا تھا لوگوں کو، پھر اس سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی نہیں صحیح پتا۔ تو ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیالات سے نہیں بچ پا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو جو نماز کی اصل روح ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب روح نہیں ہوگی تو پھر جسم تو بے جان ہوگا نا۔ تو ایسے ہی ہماری جو نمازیں ہیں وہ بے جان ہو جاتی ہیں، اور دنیا بھر کے خیالات ادھر سے اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ بولتے ہیں یار نماز میں خیالات بہت آ رہے ہیں۔ تو آپ کو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایک تو وہ صحیح پڑھنا آنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ اور مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز کے اندر ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں نیت باندھنے کے بعد؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ عام طور پر لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ نیت باندھ کے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایسے پڑھتے ہیں نا۔ اب آپ مجھے بتاؤ اس کے پڑھنے میں کیا مزہ آ رہا ہے، اور آپ ٹھیک سے پڑھو گے تو کیسے پڑھو گے؟ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایسے دیکھو پڑھ کے ایک بار آپ نماز کے اندر، تو سبحانک اللہ پڑھنے میں آپ کو الگ ہی مزہ آئے گا، اور اس کا ترجمہ آپ یاد کر لو بھائی تو کیا کہنے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وتبارک اسمک اور تیرا نام کتنا بابرکت ہے اللہ، وتعالی جدک اور اے اللہ تیری بڑائی کیا کہنے، ولا الہ غیرک اور اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہو آپ کبھی پڑھ کے دیکھو سنا، تو آپ کو الگ ہی نماز کے اندر لطف آئے گا۔ اور آپ جو پڑھ رہے ہو اس طرف اگر آپ کا ذہن ہوگا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، میں نے سبحانک اللہ پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ترجمہ بھی آپ ذہن میں رکھو، اور جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اس طرف آپ اپنا مائنڈ لگاؤ، نماز کے اندر کبھی بھی ایک اتنا سا بھی خیال نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو نماز میں خیالات سے پریشان ہیں۔ تیسرا بڑا کام ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ گناہوں سے اگر آپ نہیں بچتے ہو، یعنی آپ گناہ کر رہے ہو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایک تو ہوتا ہے گناہ آپ کر رہے ہو لیکن فرق ہے تب بھی غنیمت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے گناہ کو آپ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہو، یعنی بہت فرق نہیں پڑتا آپ کو، فلم دیکھنے میں آپ ہچکچاتے نہیں ہو، غلط موویز دیکھنے میں آپ ہچکچاتے نہیں ہو، یعنی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہاں کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہو، تو نماز کے اندر آپ کو من نہیں لگ سکتا۔ گناہوں سے بچنے کی اگر کوئی کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ نماز تو پڑھے گا، نماز میں اس کی طبیعت لگے گی نہیں۔ اسی لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے،
اگر آپ نماز میں اپنی طبیعت لگانا چاہتے ہیں، جیسے بزرگان دین کے قصے ہم سنتے ہیں کہ پوری پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہے، صحابہ اکرام لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تو امام صاحب اگر تھوڑی سی نماز لمبی کر دیں تو ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے، یار آج 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ تراویح میں دیکھو آپ کیسے لوگ خوش ہوتے ہیں اگر امام صاحب تراویح جلدی پڑھا دیں، تو گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، صحبت کا اثر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اس لیے کہا گیا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ کیوں کہا گیا؟ مسجد میں زیادہ وقت گزارا کرو، اللہ والوں کے ساتھ دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ صحبت کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ آپ نمازی لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نماز آپ کو کوئی بھاری نہیں لگے گی، نماز پڑھنا آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گا۔ اسی لیے نمبر 4، صحبت آپ کی اچھی ہونا چاہیے۔ بے نمازیوں کے ساتھ آپ رہو گے تو پھر بے نمازی بننا بہت آسان ہے، اور اگر نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہو گے نماز پڑھنا بہت آسان ہوگی۔ 5واں جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے کہ اپنے نفس کو آپ اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کا وقت ہوا، اب یہ جو فیلنگ آ رہی ہے، نماز پڑھنا بوجھ لگ رہا ہے، یہ جو فیلنگ آ رہی ہے یہی فیلنگ ہے نفس، سمجھ رہے ہو؟ اب یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ نہیں یار نماز پڑھنے نہیں جاؤ، ارے کون اٹھ کے جائے، کسی نے کہا نماز پڑھنے چلو، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ دل میں کیا ہے؟ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، دل میں یہ ہے ارے ٹھیک ہے یار بہت بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو نماز کو ہلکا سمجھ کے نفس آپ کو سمجھا رہا ہے، تو آپ کو بھی نفس کو سمجھانا پڑے گا، نہیں یار اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ ابھی اگر سپوز کرو میں نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہوں، سپوز کرو کہ اگر اچانک سے کوئی بیماری مجھ پر آن پڑے، اچانک سے کوئی ہارٹ اٹیک آ جائے، اچانک سے کوئی فالج وغیرہ کا اثر میرے اوپر آ جائے، تو میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تب تو مجھے اچانک سے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ اچانک موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ قبر میں جانا پڑے گا مجھے، یہاں میں اٹھنے کو تیار نہیں ہوں مسجد تک جانے کے لیے، یہ سوچو اور نفس سے کہو نہیں یہ فیلنگ کیوں آ رہی ہے، یہ غلط فیلنگ کیوں آ رہی ہے کہ نہیں نماز پڑھنے نہیں جانا۔ اب اس فیلنگ کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے۔ دل کہہ رہا ہے آرام کر، بیٹھا رہے، ٹی وی دیکھتا رہے، آپ کو کہ یار یہ فیلنگ کیوں آ رہی ہے، اس فیلنگ کو آپ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ اور جب آپ اس نفس پر، یہ جو فیلنگ آ رہی ہے اسی کو نفس کہا جاتا ہے، تو اس کو جب آپ کنٹرول کر لو گے، اور یہ جو احساس آپ کو ہو رہا ہے کہ یار یہ میرے اندر فیلنگ غلط آ رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اب آپ اس کے لیے کوشش کرو گے، اور جب کوشش کرو گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کبھی 1 وقت پڑھو گے، پھر 2 وقت پڑھو گے، پھر 3 وقت پڑھو گے، 5 وقت کے نمازی آپ بن جاؤ گے۔ اور اس نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہوتا ہے؟ دیکھو ہر شخص یہ چاہتا ہے میں گھر بیٹھ کے آرام کروں، لیکن صبح اٹھتے ہیں لوگ، جاب پر جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور سنڈے میں خوش ہوتے ہیں کہ بھائی چھٹی ہو گئی، لیکن پورے ہفتے کام پر کیوں جاتے ہیں؟ دل تو من کر رہا ہے آرام کرنے کا، من کر رہا ہے گھومنے کا، من تو بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں یار مجھے 4 سال بعد مکان بنوانا ہے، اب وہ 4 سال ان تک محنت کرتا ہے، بیماری میں بھی محنت کر رہا ہے، کیوں نہیں یار مجھے 4 سال بچوں کے لیے مکان بنوانا ہے۔ ایسے ہی اپنے دل کو سمجھاؤ کہ آخرت میں مجھے کامیاب ہونا ہے، بھائی آخرت میں مجھے جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، مجھے آخرت کی کامیابی پانا ہے۔ کیا ہوگا اگر میں مر جاؤں، اور کیا ہوگا میری قبر کا؟ تو یہ سوچ کر آپ کو اپنے نفس کو ہینڈل کرنا ہے اور اس سے لڑنا ہے۔ دیکھو نفس سے لڑے بغیر آپ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ تو یہ 5ویں جو چیز ہے وہ کہ نفس کا حاوی ہونا، اور آپ کو اس کا احساس نہ ہونا۔ احساس ہوگا تو آپ لڑو گے، احساس ہوگا تو آپ 5 وقت کا نہ ٹھیک 1 وقت پڑھو گے، 2 وقت پڑھو گے، اور آپ کو احساس ہوگا تو کبھی کبھی اللہ سے دعائیں بھی مانگ لو گے۔ تو یہ 5واں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ان 5 چیزوں پر اگر کوئی عمل کر لے تو انشاءاللہ، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی، اور نماز کے اندر آپ کو خیالات بالکل نہیں آئیں گے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھی ہوگی۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ نماز کے اندر ہمارا دل کیوں نہیں لگتا، کیا وجہ ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ نماز کے اندر ہمارا دل لگے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اور ویڈیو کو آگے بھیجنا۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔